یہاں پر جب اب ایک یہ تو قانونی محاذ چل رہا ہے پاکستان میں، ہم دیکھ رہے ہیں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں سیاستدان، دوسرے جانب سیاسی میدان میں بھی بڑی گرما گرمی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہیں، اشفاق جب سے انہیں عہدہ بھی ملا ہے، چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے، نائب صدر تو وہ تھی ہی، تو وہ بہت زیادہ اب ڈیمانڈز ان کی بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اب جو وہ کہہ رہی ہیں اسی طریقے سے معاملات بڑھیں۔ وہ کیسے کہ اشفاق سپریم کورٹ سر جوڑے بیٹھی ہے کہ بھائی یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے یہ دینی کس نے ہے؟ یہ گورنر نے دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں گورنر صاحب بتائیں گے، گورنر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں، یہ الیکشن کمیشن نے بتانا ہے، تمام تر خط و کتابت، پھر صدر صاحب نے بھی خط لکھ دیا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک نواز شریف کی ہر سزا ختم نہیں ہوگی تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیٹ مریم نواز نہیں، وہ بیسیکلی وہ وجہ یہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک ابا جی کی سزا ختم نہیں ہوگی تو ابا جی پاکستان نہیں آ سکتے، وہ رسک نہیں لینا چاہتی اس معاملے پہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر سزا ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد رستہ ہموار ہو جائے گا ان کے آنے کا، پھر ممکنہ طور پر ان کو ایک بار پھر سے وزیر اعظم بنانے کا ایک رستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بار نہیں، یہ دوسری بار، تیسری بار، فورتھ ٹائم، دس ول بی دی فورتھ ٹائم۔ تو آئین میں تو ویسے اس کی گنجائش نہیں، آئین میں 3 تک کی گنجائش ہے۔ مریم نواز نے پہلے کیا کہا وہ ذرا سنوا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ تجزیہ بھی لیں گے۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے انصاف ہوگا، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے، پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا، بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی، فتنہ خان گھڑی چور سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ نواز شریف کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے اسمبلی میں، اور اس حوالے سے اسپیکر صاحب کو خط لکھ دیا ہے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کو جو فیصلہ تھا اس کو مثال بناتے ہوئے کہا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور شاہ صاحب تو جیل میں ہے، جیل بھرو تحریک، ظاہر ہے کہ اس کے اندر پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پڑتے ہیں نا، سمجھے نا ٹیکنیک، کہ اس کے بعد کہیں گے کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے، اور ان کو ہر اجلاس میں اب اٹینڈ کریں گے تو پھر بلوانا بھی پڑے گا، بلوانا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب بات کر لیتے ہیں کہ اس خراب معاشی حالات میں جا کے انفلیشن 30% کو ٹچ کر چکی ہے، پیٹرول از آن دا رائز، اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر از آن دا ہائک، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارے جو وزراء اور وزرائے مملکت کے جو غیر ملکی دورے ہیں ان پہ 6.5 کروڑ پہ اڑ چکے ہیں، قادر پٹیل صاحب اس میں سر فہرست رہے، تو تمام صورتحال پر ذرا عوام سے 170 ارب کے 4 مہینے میں آپ ٹیکس لگا کے لے رہے ہیں، خود آپ بچت پہ سالانہ 200 ارب روپے بچائیں گے جس سے عوام کو کوئی خاص فائدہ ہونا نہیں ہے، لیکن یہ والے جو خرچے ہیں یہ کس کھاتے میں آئیں گے؟ کابینہ کا سائز ڈائریکٹ ٹیکس ایک ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خاور گھمن صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا ذرا کہ یہ جو معاملات آج چل رہے ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑی ایگریسو ٹون ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور خاص طور پر وہ کہتی ہیں کہ جی سزا پہلے جو ہے وہ ختم ہوگی، میاں صاحب کی انصاف کا تقاضا یہی ہے، آپ اگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ دیکھیں، سارے سیاستدانوں کو اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے، اپنے جلسے جلوسوں کے اندر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی عمل داری اس حوالے سے اتنی آئیڈیل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آئین تو موجود ہے، آئین کی تابع عدالتیں ہیں، عدالتوں کے اندر آپ کیسز پہلے بھی چلے جس کی وجہ سے آپ کو سزائیں ہوئیں، تو ابھی بھی آپ کی سزائیں اگر معاف ہونی ہے جو محترم نواز شریف صاحب کی، تو وہ عدالت کے اندر واپس آئیں گے جب ملک سے، سب سے پہلے تو اہم کام یہ ہے نا کہ آپ کو ملک کے اندر واپس آنا پڑے گا، آپ کو جو ہے اپنے آپ کو عدالتوں کے حوالے کرنا پڑے گا، گرفتاری ہوگی آپ کی، چلیں آپ ضمانت بھی لے لیں گے، لیکن وہ سارے کیسز چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ سیاستدان جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو شرط یہ بھی وہ کہہ رہی ہیں خاور کہ کٹہرے میں لائیں خان صاحب کو، تو شرائط یہ سیاسی بیان بازی اس کو ہم سمجھیں، ظاہر ہے پبلک کو بھی آپ کوئی بیانیہ تو دینا ہے نون لیگ نے، یا پھر واقعی میں یہ ڈیمانڈ ہے اور پھر جو الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے؟
دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے الیکشن کی تاریخ کا، وہ تو ایک جو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو روکا جا سکے. جی جی کل بھی جو عدالت عظمیٰ کے سامنے جب یہ سارے کا سارا مسئلہ درپیش تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو معاملہ ہے یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کا تو ہم نے حل کرنا ہی ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، اسی کے اوپر بات پھنسی ہوئی ہے نا. تو الیکشن کی تاریخ ہو جائے پہلے، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو ہے وہ الیکشن کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس نے کروانا ہے. کل جسٹس منیب نے یہ بات بھی کی نا کہ پہلے تاریخ تو طے کریں، رشتے کی تو بعد میں بات کرتے ہیں. تو اصل میں تو سوال یہ ہے کہ جی جو ہے سب حل یہ ہونا ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے. جب یہ طے ہو جائے گا کہ تاریخ کس نے دینی ہے تو اس کے بعد پھر. اچھا خاور مجھے یہ سمجھائیں، ظاہر ہے آپ وہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین میں یہ موجود ہے، ہمارے قانون دان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آئین میں موجود ہے ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود یہ اگر اتنا ہی آسان ہے تو یوں چٹکی بجاتے ہی پلک جھپکتے ہی ایک ڈائریکٹیوز دے دینے چاہیے، بیکاز انٹرپریٹیشن تو کورٹ کے پاس اس کا ظاہر ہے کہ پورا اختیار ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیو پروسیس ہی ایسا ہے یا ٹائم اس میں کچھ زیادہ صرف ہو رہا ہے؟ یہ تو ستی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا جو انڈیکس ہے جس میں وہ دنیا کے اندر جو عدالتیں ہیں ان کا جو ایگزیکٹلی ان کے جب بتایا جاتا ہے کہ کون سے ملک کے اندر انصاف کی فراہمی کتنی آسان ہے، کتنی اچھے طریقے سے ہوتی ہے، تو اس سیڑھی کے اوپر ماشاءاللہ ہم بہت بہت نیچے کھڑے ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ عام فہم آسان کام جو تمام لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، آئین کے اوپر عملداری ہونی چاہیے، اس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت سادہ سا مسئلہ ہے، آئین کے اندر واضح تشریح ہے، لیکن اس وقت تمام پاکستان کے ادارے، تمام سیاسی جماعتیں، پورا ملک جو ہے ان کے اندر ایک حیرانی کیفیت اس وقت لاگو ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک عام سی تشریح ہے جو کہ جو ماہر قوانین ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ماہر جو آئین ہے ان کو بھی پتہ ہے، آپ اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے تو سارے کا سارا معاملہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. اس وجہ سے ماشاءاللہ سے دنیا کے اندر لوگ ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ہر چیز سیاست زدہ ہو چکی ہوئی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہی وجہ ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آئین کی تشریح اور اس کے اوپر عملداری. بالکل. اب جو سیاستدان کر رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، وہ کسی بھی صورت میں الیکشن نہیں چاہتے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آپ کے پروگرام میں صبح جو بات ہوتی تھی تو وہ یہی ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ہے. راجن پور ڈیپ ساؤتھ پنجاب کے اندر الیکشن ہوتا ہے، ضمنی انتخاب ہوتا ہے. اس الیکشن کا کوئی جو وہ ایک لا حاصل ایک ایکسرسائز ہے. اس کا جو الیکٹڈ ایم این اے ہے اس کو کچھ نہیں ملنا. اس الیکٹڈ ایم این اے اگر اس نے حلف اٹھا بھی لیا تو باقی 6-8 مہینے اس سے رہنا ہے. نکلے بھرپور تعداد میں نکلے اور جس انداز سے لوگوں نے ووٹ کیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ خاور، کیونکہ یہ جب پچھلے الیکشن ہوئے ضمنی تو اس میں خان صاحب 6 سے 7 نشستوں پہ کھڑے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا ہر سیٹ سے ہی خان صاحب الیکشن لڑیں گے. یہاں سے تو خان صاحب نہیں تھے، پھر بھی راجن پور سے جو لیڈ لی ہے جس مارجن سے جیتے ہیں وہ بڑی زبردست ہے. پاکستان تحریک ہاں وہ اب جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لاہور کے اندر، لاہور بار جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے، وہاں پہ جو انصاف لائرز فورم ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ جیت کے، تو اس وجہ سے پی ڈی ایم اور زیادہ پہ ڈر جاتی ہے. کل آپ نے دیکھا وہ جو میں مریم صاحبہ کا وہ جو ابھی آپ نے سنوائی کل ہم نے لائیو سنی بھی، اس کے اندر جو ایک کرب آپ کو سنائی دے رہا ہے بنیادی طور پر وہ اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے، اس کے اندر اظہار ہے بنیادی طور پر اس شکست کا جو کہ راجن پور کے اندر جو نون لیگ کے امیدوار کو ملی. اب اس وقت جو ہے حالات جو بھی ہیں، حالات و واقعات، اس کے پیچھے میرا اور آپ کا آرگومنٹ مختلف ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کیوں لوگ پسند کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی ساری کو جو بری گورننس ہے وہ سارا کچھ اپنے سر کے اوپر بوجھ اٹھا لیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور عمران خان کو آزاد کر دیا ہے کہ چاہیں آپ عوام جو ہے عوام میں مقبول ہو جائیں اور عوام کے اندر جو غیر مقبولیت ہے وہ ہم اپنے سر اٹھا لیتے ہیں، ہم اس کو گلے لگا لیتے ہیں. ایسا عوام اتنے بھی غیر شعوری نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ کون کیا تھا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کرے گا.
مانے یا نہ مانے آئین پاکستان کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا پہلا پیج اور پہلے پیج کی 5-7 لائنیں تمام پاکستانیوں کو بار بار پڑھنی چاہیے. بالکل. آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ملک کے اندر حاکمیت ہے وہ حق ہے عوام کا. وہ عوام کا حق ہے بے شک. عوام چاہے مریم صاحبہ کو اپنے سر پہ بٹھانا. لیکن خاور بھائی آپ کو پتا ہے کہ عوام چاہیں تو عوام کی چاہت صرف 3-4 مہینے میں نظر آتی ہے، ورنہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہو، اینڈ میں آپ کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فیصلے 2-3 لوگوں نے کرنے ہیں، پھر ملاقاتیں بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہیں، پھر وہ عوام سے بھی چیزیں شیئر نہیں کی جاتی. تو حاکمیت کا حق اگر عوام کا ہے تو ان کو پھر اینڈ تک اعتماد میں ہر کسی کو لینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں ہم بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے جو جمہوری ملکوں کے اندر چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے لوگ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ مدت پوری کرنے دیں، عوام خود ہی فیصلہ کر دیں گے وقت آنے پہ. بہت شکریہ خاور گھمن، اپنی صبح ہمیں تجزیہ دے تھے، بتا رہے تھے کہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اب اس میں کیا نئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے.